السلام نے فرمایا۔ تو دیکھیے یہ سب ہمارے لیے بڑے عظمت کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے رشتہ داریاں قائم فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کو اپنے نکاح میں لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صاحبزادی کو اپنے نکاح میں لیا، ٹھیک ہے۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے نکاح میں آ گئی، بعد میں ان کے والد اور ان کے بھائی یعنی حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے، اور ان کے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کی شہادت کے بعد ان کو اپنے حوالہ حضور علیہ السلام نے آپس میں رابطے محبت کے قائم کرنے کے لیے بہت سارے ارشادات فرمائے، اور باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر سگالی کے جذبات کا مظاہرہ بھی کروایا۔ لیکن صحابہ کرام وہ بڑی محبت فرماتے تھے اہل بیت سے، اور اہل بیت جو ہے وہ صحابہ سے محبت فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب کبھی بھی اپنے نواسوں کو کندھے پر لیتے تھے تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کندھے پر لیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو، اور صحابہ کرام بھی کوشش کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی اس سنت کو وہ جاری کریں، اور کئی مرتبہ یہ بات سامنے احادیث مبارکہ سے آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے امام حسین کو اپنے کندھے پر بٹھایا جب وہ چھوٹے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کندھے پر بٹھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر مسجد نبوی شریف پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ذرا تصور کیجئے خطبے کے بڑے آداب ہیں، اور وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو حضرت امام حسن آئے اور انہوں نے ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ میرے نانا کے ممبر سے ہٹ جائیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہٹ کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، وہ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا بیٹھ جائیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ اب آپ بتائیے یہ بغیر محبت کے ممکن ہے؟ نہ انہوں نے ڈانٹا کہ تم بچے ہو چلو یہاں سے جاؤ، تمہیں کیا معلوم میں خلیفہ ہوں مسلمانوں کا، میں خطبہ دے رہا ہوں، ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، خاموشی سے الگ ہو گئے، اور پھر جب انہوں نے کہا بیٹھ جائیے تو بیٹھ بھی گئے۔ تو یہ ان کے مراسم، ان کے روابط آپس میں اتنے اہم ہیں کہ پوری تفصیلات اس میں حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الصواعق المحرقہ میں اس پر کافی لکھا ہے، فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں حضور علیہ السلام نے 316 احادیث ارشاد فرمائی ہیں، 316، اور یہ تو محدود مطالعے کی بنیاد پر شمار کی گئی ہے، پتہ نہیں اور کتنی ہوں گی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کی فضیلت میں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام اگر کسی مہم پر حضرت علی کو بھیجا کرتے تھے تو کافی دیر تک اور دور تک چھوڑتے بھی تھے اور دیکھتے رہتے تھے۔ مدینہ المنورہ میں 2 سنیت الوداع، ایک شمال کی طرف محلہ داؤدیہ میں اور ایک جنوب کی طرف
وادی رانونا میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے تو وادی رانونا کی سنیت الوداع پر آپ کا خیر مقدم ہوا تھا، اور جب کبھی تجارتی قافلے ملک شام کی طرف جاتے تھے تو ان کے عزیز و اقارب انہیں داؤدیہ تک آ کر وہاں سے رخصت کیا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے رہتے تھے کہ میں نے علی کو یہاں بھیجا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز فجر سے قبل بھی کئی مرتبہ وہاں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مال تجارت آنے والا تھا، تو انہوں نے توجہ کی کہ کوئی کھڑا ہوا ہے پہلے سے، تو پوچھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنی تو قریب آ گئے، یا رسول اللہ آپ اس وقت یہاں، ٹھنڈ بھی ہو رہی ہے، مدینہ پاک کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو کہا کہ میں علی کا انتظار کر رہا ہوں، علی کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں انتظار میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہوں، یا آپ تشریف لے جائیں اور میں آپ کے حکم سے یہاں انتظار کرتا ہوں۔ اب بتائیے، بڑی بغیر کسی محبت کے انتظار کوئی کرے گا؟ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے، اور حضرت علی کا محبت کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ملائے اعلیٰ میں، یعنی بہت مقربین ملائکہ، وہاں پر اے عثمان تم کو ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، دو نور والے۔ میرے نکاح میں تو رسول اللہ کی ایک بیٹی ہے، تمہارے نکاح میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی کا کہنا۔ دیکھیے نا، محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے جو فساد پھیلاتے ہیں، جو معاشرے کے نظم کو برباد کرتے ہیں، جو ملت اسلامیہ میں دراڑیں ڈالتے ہیں، وہ اس طرح کی احادیث کو بیان ہی نہیں کرتے، ان کو نکال دیتے ہیں، اپنی گفتگو سے باہر کر دیتے ہیں۔ ان کے معاملات سے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ یہ دو الگ الگ گروہ ہیں، ایک گروہ کا منہ ادھر، دوسرے گروہ کا منہ ادھر، اور یا ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، وہ یہ ثابت کرتے ہیں۔ تو اس سے ملت اسلامیہ کا اتحاد وہ پارا پارا ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ان کی ریشہ دوانیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تمام صحابہ کو بڑی عزت دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، السابقون الاولون والمہاجرین والانصار، جنہوں نے ایمان پر سبقت کی اور پہلے ایمان لے آئے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، ان سب کا مقام و مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا۔ بدر شریف، غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کا مقام و مرتبہ، اللہ اکبر، بہت زیادہ، اور اس کا خیال سب نے ہی رکھا۔ فی نفسہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین با اعتبار صحابیت سب برابر ہیں، چاہے کسی نے ایک سیکنڈ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو، اور اگر وہ بصارت سے محروم ہے، نابینا ہے، تو دیکھا تو نہیں لیکن حضور کی صحبت کو ایمان کی حالت میں پا لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس اس پر پڑ گئی، ٹھیک ہے نا، پڑ گئی، جس پہ محشر میں بخشا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس پڑ جائے ایمان کی حالت میں کسی شخص پر، یا وہ شخص ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پا لے،
چاہے 1 سیکنڈ کے لیے یا اپنی ظاہری جسمانی آنکھوں سے 1 سیکنڈ کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محسن کائنات سید الموجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا دیکھ لے تو بس وہ صحابی ہو گیا۔ اب اس کا مقام وہ ہے کہ اس کے مقابلے پر کوئی بھی نہیں آ سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی بھی صدی میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اور اب ان میں یہ ہے کہ جو بعض ادب سے ذرا دور رہتے تھے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے، میں نے گزشتہ روز عرض کیا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے تحت، اور لا تقولوا راعنا کے حوالے سے بھی عرض کیا میں نے۔ تو دیکھیے بعض ادب کی وجہ سے دور رہتے تھے، بعض ادب کی وجہ سے نگاہیں نہیں اٹھا پاتے تھے، اور بعض جو ہے وہ بے تکلفی میں مگر تعظیم و توقیر کو مد نظر رکھ کر قریب ہوتے تھے، ان کا بھی یہ انداز رہا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین ان سب کو بڑی عزت دی، ان کی خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی توقیر فرمائی۔ میں یہ بات فتح مکہ والے ابواب میں بیان کر چکا ہوں کہ مالک بن نویرہ کے بارے میں اکثر مورخین یہی کہتے ہیں کہ وہ مشرک تھا، اور اس نے تیر اندازی کی اپنے قلعے سے، جہاں مدینۃ المنورہ میں تنعیم کے مقام پر شعر شہداء واقع ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہیں پر ہے، اور حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی مریدین اور ان کے برادران طریقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی مزارات وہیں پر ہیں۔ تو وہاں ایک پہاڑ کے اوپر مالک بن نویرہ کا قلعہ ہے، تو اس نے قلعے سے باقاعدہ حضرت خالد بن ولید پر تیر برسائے تھے، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر گئے، تو جیسے ہی اوپر گئے تو اس نے اشارہ کر دیا، اس کے اشارے کو سمجھ کر کسی نے اذان دے دی، لیکن جتنی دیر میں اذان شروع کی گئی اتنی دیر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب اس کی بیوی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ مسلمان تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر فرمایا کہ اس کا خون بہا دیا جائے۔ اب آپ بتائیے، یہ تو صرف اسی کے لیے ہے نا، اگر کوئی حربی ہے، حربی کافر یعنی باقاعدہ جنگ پر آمادہ، تو جو جنگ پر آمادہ ہے اس کو امن نہیں دیا جائے گا، وہ مستامن نہیں ہوتا۔ فقہی اصطلاح میں مستامن اس کو کہتے ہیں کہ جو امن سے رہنا چاہے مسلمانوں کے علاقے میں۔ تو اب وہ حربی تھا، تیر برسائے تھے اس نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو اس کا خون بہا ادا نہ کرواتے، جیسے بشر منافق کو حضرت عمر نے قتل کر دیا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ اس کا مستحق تھا، اسے قتل کیا، ٹھیک کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک عورت کے دعوے پر خون بہا ادا کر سکتے ہیں اس کے مرے ہوئے میاں کا، جبکہ وہ حربی کافر بھی ہے، تو آپ پھر صحابہ کے لیے کیسی محبت رکھتے ہوں گے؟ یہ آپ نے تالیف قلب کے لیے کیا تھا کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، تالیف قلب کے لیے کیا، اور پھر اس کی بیوی مسلمان بھی ہوئی، یہ معاملات الگ ہے۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص اس معاملے میں ایسا رویہ رہا کہ جو اہل بیت نے آپ سے سیکھا
اور یہی رویہ، یہی طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انہوں نے رکھا ہے۔ اس میں جو ادق مضامین ہیں میں ان سے ہٹ کر کے بات کر رہا ہوں تاکہ اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل اس نے بھی اہل سنت کے عقیدے پر سمجھ لیجئے یعنی تائید فرما دی ہے، یا اسی کے مطابق یہ فیصلے ہو گئے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر بعد میں ہو جاتے، پہلے گھر والے کو موقع دیا جاتا۔ یہ اکثر لوگوں کی طرف سے یعنی جو بد عقیدہ ہے ان کی طرف سے یہ رائے آتی ہے کہ بھئی پہلے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیتے، پھر حضرت علی کے بعد حضرت ابوبکر کو بناتے، پھر ان کے بعد حضرت عمر کو بناتے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان کو بناتے۔ تو اب دیکھیے میں عرض کرتا ہوں آپ سے، سورہ فتح کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں والذین معہ کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اشداء علی الکفار کافروں پر سخت حضرت عمر، رحماء بینہم آپس میں رحم دل حضرت عثمان غنی، اور عبادات کے معاملے میں کہ جنہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے زیادہ دیکھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کا ذکر کیا، مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں یہ چاروں مراد ہیں۔ تو اللہ نے جب ان کا ذکر کیا تو زیادہ ساتھ رہنے والے رفیق کا ذکر پہلے کیا، بے رفیق کا ذکر بعد میں ہوتا، عبادت کا ذکر پہلے ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو وہ اللہ نے نہیں، اللہ نے پہلے رفیق ساتھی کا ذکر پہلے، پھر جو کافروں پہ سخت اس کا ذکر بعد میں، پھر رحم دلی اور حلیم الطبع ہونا وہ حضرت عثمان غنی، اور پھر عبادت کے معاملات وہ حضرت علی۔ تو اللہ نے یہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اب حضرت علی کو اگر خلیفہ پہلا بنا دیا جائے، فرض کر لیجیے آپ حضرت ابوبکر ابھی انتظار میں ہے کہ علی کی خلافت مکمل ہو تو پھر میں آؤں گا۔ حضرت علی یا تو اپنی طبعی زندگی 63 سال پوری کرے یا شہید ہوں، دونوں صورتوں میں حضرت ابوبکر انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی کو 40 ہجری میں شہادت کا مرتبہ ملا۔ کب ملا؟ 40 ہجری میں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی 13 ہجری میں وصال فرما گئے۔ تو جو 40 ہجری میں گئے حضرت علی، تو ابوبکر کو کہاں سے لاؤ گے بھئی؟ اگر حضرت ابوبکر کا نمبر دوسرا تھا تو کہاں سے لاؤ گے ان کو؟ اور حضرت عمر کو کہاں سے لاؤ گے؟ حضرت عثمان کو کہاں سے لاؤ گے؟ تو بھئی جس نے دنیا سے پہلے جانا تھا، ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ زمانہ پانا تھا تو ہم نہیں ہوئے اس زمانے میں، سیدھی سی بات ہے نا۔ تو آپ
اب یہ سمجھیں کہ ایک اللہ کا قانون ہے، یہ جو اللہ کا قانون ہے اسی قانون کو اس کی مشیت کہا جاتا ہے، اور اس کی مشیت میں ایک اس کی منشا بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس کی منشا یہ ہے سبحان اللہ، کہ میرے محبوب کے چاہنے والے جو ہیں ان کے درمیان حفظ مراتب ہو، اور جس کو پہلا نمبر دیا جائے وہ پہلے ہی نمبر پہ آئے۔ لہذا صدیق دا پہلا نمبر، یہ جو لوگ کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر، یہ غلط کہتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں لال شہباز قلندر علی دا پہلا نمبر، نہیں، صدیق دا پہلا نمبر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس اعتبار سے۔ اب حضرت علی کی شان اور جگہ ہے، وہ صحابہ کی جب شان بیان ہوگی حضرت علی کی شان بیان ہوگی، جب اہل بیت کی شان بیان ہوگی تو صحابہ الگ ہو جائیں گے، حضرت علی کی شان بیان ہوگی، جب گھر والوں کی شان بیان ہوگی تو پھر بھی حضرت علی کی شان بیان ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ الگ ایک مقام ہے ان کا، حضرت علی کا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب کرتے رہے، ان کے دور خلافت میں چیف جسٹس رہے، قاضی القضات حضرت علی رہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی حضرت علی قاضی القضات رہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور صحابہ کرام جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے تو سبحان اللہ ان کی محبت کا معاملہ جو ہے، میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا، کسی بات پہ ناراض ہو کر، برہم ہو کر، کہ تم ہم سے پہل نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم ہمارے غلام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، تمہارا غلام کیسے ہو گیا؟ تو کہا تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے۔ وہ گئے، جا کر کے انہوں نے شکایت کر دی اپنے ابا سے، تو ابا نے کہا کہ بلاؤ ذرا حسین کو، پھر اس کے بعد ٹھہر گئے، کہنے لگے نہیں میں خود چلتا ہوں، اور امام حسین کے قلم اور کاغذ لے کر آئے، اور قلم اور کاغذ دے کر کہا کہ بیٹا حسین تم نے جو اس سے کہا ہے نا عبداللہ ابن عمر سے، یہ لکھ دو۔ انہوں نے لکھ دیا۔ پھر حضرت عمر نے وصیت کی کہ یہ لکھا ہوا پرچہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن کے اندر رکھ دینا تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ آقا جنت میں رہے گا تو غلام بھی جنت میں رہے گا۔ حسین کے غلام ہیں تو حسین جہاں رہیں گے ہم بھی وہیں رہیں گے۔ دیکھیں یہ محبت کی بات ہے۔ اور حضرت امام حسن ایک مرتبہ آئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جانے لگے، تو ان کی آواز سن کر حضرت عمر اندر سے باہر آئے، ننگے پیر، بغیر چپلوں کے، بھاگتے ہوئے آئے، اور کہا کہ بیٹا حسن کہاں جا رہے ہو؟ کس کام سے آئے تھے؟ کہنے لگے میں آپ سے ملنے آیا تھا، جب یہ عبداللہ واپس جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کسی ایسے کام میں آپ مصروف ہیں کہ بیٹے سے بھی نہیں ملے، تو امور سلطنت کے سینکڑوں کام ہوتے ہیں، تو آپ کوئی سلطنت کا بیت المال کا حساب کتاب کر رہے ہوں گے، اس لیے میں نے کہا میں بھی واپس جاتا ہوں، بعد میں مل لوں گا، تو میں نے آواز نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عمر کا بیٹا ہے اور تم رسول اللہ کے بیٹے ہو، ہے نا؟ تو عبداللہ ابن عمر میں اور حسن ابن علی میں فرق ہونا چاہیے، یہ محبت کی بات ہے۔
تو اس اعتبار سے ان کے درمیان مثالی محبت قائم رہی ہے، بڑی مثالی۔ حضرت سیدۃ النساء فی العالمین، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، وہ اس فکر میں رہتی تھی کہ چارپائی پہ جنازے جاتے اور اوپر ایک چادر ڈال دیتے، تو مرد کا جنازہ اور عورت کا جنازہ ایک ہی انداز میں جاتا ہے، تو عورت کے جسمانی نشیب و فراز یہ بتاتے ہیں کہ یہ عورت کا جنازہ ہے، تو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے بات کی، انہوں نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی، کیونکہ یہ وہاں گئی تھی حبشہ کہ وہاں سے کوئی مشورہ ملے گا، تو انہوں نے بھی مشورہ دیا، اور حضرت عائشہ کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، یہ خواتین سب سر جوڑ کر بیٹھی، اور پھر انہوں نے گہوارہ میت کی پٹی اس کی بلی کے اوپر ڈرل کروا کے، سوراخ کروا کے، اور لچکدار لکڑی دونوں طرف پٹی کے سوراخوں پہ لگائی ایسے۔ اب درمیان میں جو بھی لیٹا ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون لیٹا ہوا ہے۔ عورت کا تقدس جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آئے گا، مجروح نہیں ہوگا۔ تو آپ بتائیں، اگر رابطے نہ ہوتے، یہ خواتین کے رابطے ہیں، اگر یہ رابطے نہ ہوتے تو یہ گہوارہ میت جو ایجاد ہوا حضرت ام المومنین عائشہ اور ان کی والدہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت اسماء بنت عمیس، ان کی وجہ سے تو یہ گہوارہ میت ایجاد نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح ان کے درمیان مثالی رفاقت اور محبت کے معاملات ہمیشہ رہے، اور ان سب نے ایک دوسرے کی عزت کو اور عظمت کو سمجھا ہے، اور اس کے لیے ایثار بھی کیا ہے، مال کا ایثار، حتیٰ کہ اپنی جانوں کا ایثار وہ بھی کیا ہے۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور جو میں نے عرض کیا صحابیت کے حوالے سے وہ مقام و مرتبہ ان کا ہے۔ ہمارے علماء نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک بات فرمائی کہ صحابہ میں آپس میں اختلافات ہو جایا کرتے تھے، تو ان اختلافات کو عوام میں بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کو مشاجرات کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے مشاجرات یا صحابہ اور اہل بیت کے کوئی مشاجرات، ان کو عوام میں بیان نہ کیا جائے۔ دیکھیے سورہ نور نازل ہوئی نا قرآن میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں منافقین نے تہمت لگا دی تھی کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، تو ان کی پاک دامنی پر تہمت لگی، اور صحابہ کرام میں سے بھی چند نے خاموشی اختیار کر لی، خاموشی اختیار کر لی، بعض بڑھ چڑھ کر کے بولنے لگے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عائشہ کی عدم طہارت پر زبانیں دراز کرنے لگے۔ جب سورہ نور نازل ہو گئی تو سب کے اعتراضات ختم ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا کہ آپ مصطح کا گھر کا ماہانہ خرچ دیتے ہیں، اب روک دیجئے کیونکہ مصطح نے آپ کی بیٹی پہ تہمت لگائی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہاری بیٹی پہ تہمت لگے، کوئی تمہیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ مستہ کے گھر کا راشن بند کر دیا جائے تو یہ بات غلط ہے، تو کیا میں تہمت لگ جانے کی وجہ سے کہ فلاں نے یہ بولا تو کیا میں اس کو صحابیت کے دائرے سے باہر نکال دوں؟ جیسے کسی کا حق ہوتا ہے نا کہ اس کو آگ کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. یعنی انہوں نے یہ بتایا تمہاری تو بیٹی اس وقت تک بیٹی تھی نا جب تک میرے نکاح میں نہیں آئی، اب بھی بیٹی ہے لیکن اب تو پورا اس پر حق میرا ہے نا، تو میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ میری بیوی کو تہمت لگائی اور میں نہیں روکتا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنی زندگی کے آخر تک اور وصیت کر کے گئے حضرت محمد بن ابی بکر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کو کہ مستہ کے گھر کا خرچہ ہمارے گھر سے جائے گا. پورے مہینے کا راشن جایا کرتا تھا. معاملات تو ہوتے، تو یہ اگر ہو جائے تو پھر اس سے دشمنی پیدا کر لی جائے، یہ بات غلط ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اور حضرت مولائے کائنات، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے خطا ہوئی، لیکن یہ خطا ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو عوام میں بیان کریں. تو یہ عوام میں بیان کرنے والی بات نہیں ہے، یہ بالکل اس سے الگ تھلگ ہے. اور اس کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کہ اس پر اب کوئی کلام نہیں کرے گا، تو اس کو پینڈنگ فائل بنا کر اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا. اب یہ فائل کھلے گی روز آخرت. آپ لوگ دفتروں میں کام کرتے ہوں گے تو جو فائل پینڈنگ میں ڈال دی جاتی ہے تو بس وہ پینڈنگ میں رہتی ہے. بس اتنا کافی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، ان کی عظمت ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے. بشارت ان کو دے دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کو بشارت ہے. نہیں، ان کی بات نہیں، ہر صحابی کی بشارت ہے. جی ہاں، ہر میں نے ابھی عرض کیا نا کہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، بات ختم ہو گئی نا. ابھی میں نے صحابیت کے حوالے سے کہا تھا نا، تو حضور کی نگاہ جس پر بھی پڑ گئی اور وہ ایمان کی حالت میں تھا تو وہ بخشا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس اعتبار، اور ویسے وہ وحی لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے، اگرچہ تاخیر سے ایمان لائے لیکن انہوں نے کتابت کی، قرآن مجید کی. حضور علیہ السلام نے ان کی عزت و عظمت کو بیان کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر معاویہ کا تدبر بہت اعلیٰ ہے. یہ فرمایا امیر معاویہ کا تدبر جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. اسی طرح کے اور بھی چند جملے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان کیے گئے. کیا جنگ جمل میں نے کہا نا، نہیں وہ تو حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ آئیے، آپ کے آنے سے آپ کی ضرورت ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ آئیں. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ عائشہ اس دن سے ڈرنا جس دن حواب کے کتے تمہارے گزرنے پر بھونکیں گے. تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر میں ایک جگہ اجتماعی طور پر بہت سارے کتے بھونکے تو آپ رک گئی اور گھبرا گئی. تو آپ نے فرمایا اس مقام کو، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے گمراہ کر دیا، کہا چلے چلے یہ بس ایسے ہی، ہمیں نہیں معلوم کیا نام ہے اس کا. اور حضرت عائشہ ہر ایک سے پوچھتی رہی کہ یہ مقام حواب تو نہیں ہے؟
حواب تو نہیں ہے کیونکہ حضور نے یہ فرمایا تھا. بہرحال پھر بھی وہ واپس تشریف لے گئی تھی اور خارجی لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پیر کاٹ ڈالے تھے، جس کی وجہ سے وہ اوپر سے نیچے بہت تیزی سے زمین پر تشریف لائیں تو انہیں چوٹ بھی لگی تھی، زخمی بھی ہوئی تھی. بہرحال حضرت علی کا ایک قول ہے کہ میری محبت میں غلو نہ کرنا، برباد ہو جاؤ گے، اور مجھ سے محبت نہ کرنا یہ بھی بربادی کی علامت ہے. تو جو محبت میں غلو کر جاتا ہے خارجی ہے اور فسادی ہے، اور جو محبت میں کمی کرتا ہے وہ ناسبی ہے اور فسادی ہے. تو بہرحال یہ مضمون ہمارا نہیں ہے. ہمارا مضمون تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، روابط صحابہ و اہل بیت، ہمیں اسی پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اسی پر رہنا چاہیے. باقی تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ جتنا ان کو آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں گے تو اہل سنت پھر اعتقادی طور پر، فکری طور پر اور نظریاتی طور پر تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جائیں گے. تو ہمیں متحد رہنا ہے، ہمیں شیرازہ بندی کرنی ہے، اور شیرازہ بندی کے لیے ہمیں جو ہے جہاں تک ممکن ہو زبان کو بند رکھنا ہے. جتنی دیر زبان بند رہے گی سمجھ لیجئے کہ اتنی ہی دیر تک امن ہوگا. یہ بلا وجہ زبان کا ہلانا بولنا، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. آپ نے ایک چیز بتائی تھی، قیامت جو ہے ایمان والوں پہ قیامت تو جب آئے گی سب آئے گی، صرف ایک جگہ نہیں آئے گی، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک. نہیں، قیامت سب جگہ آئے گی. قیامت ایک عذاب ہے. آپ میری بات نہیں سمجھے. اہل ایمان پر، یعنی کوئی مسلمان زندہ ہے اور قیامت آ گئی، ایسا نہیں ہوگا. سب کو قیامت میں مرنا ہے. قیامت میں جو بھی مارے جائیں گے اس میں مسلمان نہیں ہوگا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کافر یا مشرک ہوگا. ٹھیک ہے؟ ہاں، یعنی قیامت جب آئے گی، جیسے کوئی بھی زلزلہ آیا، طوفان آیا، آندھی آئی، مسجد کی دیوار گر گئی، تو مسجد کی دیوار گرے گی تو یوں سمجھ لیں کہ کسی ایمان والے پہ نہیں گرے گی. میرا مقصد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ قیامت نہیں آئے گی، یہ میرا پوچھنے کا مقصد ہے آپ سے. نہیں، یہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے. قیامت ہر جگہ آئے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کیونکہ زمین کو ختم ہونا ہے نا. ہاں، ہر چیز ختم ہو جائے گی. قیامت میں کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. کوئی اتنا سا ٹائل کا ٹکڑا بھی نہیں بچے گا. وہ ٹائل کا اتنا سا ٹکڑا وہ بھی ذرہ ذرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ کوئی ٹھیکری بھی نہیں بچے گی. ٹھیک ہے؟ بس یہ سمجھ لیں آپ، ہر ایک پر قیامت آئے گی. وقت زیادہ ہو گیا، ہمیں آج جلدی ختم کرنا تھا. یہ کسی صاحب نے سوال بھیجا ہے، یہ سوال ہم اس کو کل کر لیں گے انشاءاللہ. کل کا دن ہمارا